بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور سبق نمبر 24 ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اس میں توضیح المسائل کے 123 مسئلے تک مسائل کو ذکر کیا گیا، اور آج ہم ابھی سبق نمبر 25 پڑھ رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم 124 اور اس سے آگے کچھ مسائل 5-6 ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 124، اور اس کا ٹائٹل بھی نجاسات ہے، اور یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 124 ہے۔ آئیں متن کو دیکھتے ہیں۔ اگر مکھی یا ایسا ہی کوئی اور جاندار ایک ایسی تر چیز پر بیٹھے جو نجس ہو، اور اس کے بعد ایک تر پاک چیز پر جا بیٹھے، اور انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اس جاندار کے ساتھ نجاست تھی، تو پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ ہاں، تو جب علم ہے کہ نجاست تھی اور تر لگی ہوئی چیز جو ہے وہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہے، نجاست سے اٹھی ہے تو آ کے نجاست پاک چیز پہ بیٹھ گئی ہے، تو وہ پاک چیز کو بھی نجس کر دے گی۔ تو ایسی پلیت مکھیوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسے نجس مکھیوں سے اور مچھروں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جب پلیت اور نجس مچھر اور مکھی سے بچنا چاہیے تو پلیت آدمی سے بھی تو بچنا چاہیے۔ بہرحال چلو یہ بات اضافی تھی ہماری، اور اگر علم نہ ہو تو پاک رہے گی۔ ہاں، انفارمیشن کی کمی ہو اور معلومات نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پاک ہے، اور اسے فارمولے کے ساتھ کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجسون۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھ۔ مسئلہ نمبر 125 ہے، نجاسات اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کا متن کچھ یوں ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پر پسینہ ہو اور وہ حصہ نجس ہو جائے گا، اور پھر پسینہ بہہ کر بدن کے دوسرے حصے تک چلا جائے، تو جہاں پسینہ بہے گا بدن کے وہ حصے نجس ہو جائیں گے۔ تو نجاست جدھر بہتی جاتی ہے وہاں نجاست کرتی جاتی ہے، بکھیرتی جاتی ہے، تو لہذا پسینے کی نجاست جو ہے وہ جس جگہ جائے گی وہ نجس ہوگی۔ لیکن اگر پسینہ آگے نہ بہے تو باقی بدن پاک ہوگا۔ بس اگر بازو پہ پسینہ آیا، ہاتھ پہ پسینہ آیا، تو وہ ہاتھ اور بازو نجس ہوگا، آگے جو ہے وہ سارا جسم نجس نہیں ہوگا، بلکہ باقی بدن پاک شمار ہوگا۔ یہ مسئلہ نمبر 125 تھا۔ اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 126 ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی نجاسات ہے، اور کچھ یوں ہے اس کا متن۔ جو گاڑا بلغم ناک یا گلے سے خارج ہو، اگر اس میں خون ہو تو بلغم میں جہاں خون ہوگا وہاں نجس ہوگا اور باقی حصہ پاک ہوگا۔ لہذا اگر یہ بلغم منہ یا ناک کے باہر لگ جائے تو بدن کے جس مقام کے بارے میں یقین ہو کہ نجس بلغم اس پر لگا ہے نجس ہے، اور جس جگہ کے بارے میں شک ہو کہ وہاں بلغم کا نجاست والا حصہ پہنچا ہے یا نہیں، تو وہ پاک ہوگا۔ تو بس اس مسئلے کا خلاصہ کچھ مختصراً یوں کہ یہ جو گاڑا بلغم ہوتا ہے ناک سے یا گلے سے آتا ہے، تو اس کے جس جگہ سے وہ خون آلودہ ہوگا وہ نجس ہوگا، باقی پاک ہوگا۔ اور اسی طرح باہری جسم سے بھی کوئی ٹچ ہو جائے تو وہ جسم اسی جگہ سے صرف نجس ہوگا، باقی پاک ہوگا۔ اور اگر اس کو شک ہو کہ بلغم کا نجاست والا حصہ پہنچا ہے یا نہیں، تو وہ شک کی صورت میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پاک ہوگا۔ جی یہ تو تھا مسئلہ نمبر 126، اور اگلے مرحلے کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ جی تو مسئلہ نمبر 127، اگر ایک ایسا لوٹا جس کے پیندے میں سوراخ ہو نجس زمین پر رکھ دیا جائے اور اس سے پانی بہنا بند ہو جائے، تو جو پانی اس کے نیچے جمع ہوگا
وہ اس کے اندر والے پانی سے مل کر یکجا ہو جائے تو لوٹے کا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر لوٹے کا پانی تیزی کے ساتھ بہتا رہے تو نجس نہیں ہوگا۔ دوبارہ مسئلے کو سمجھیں۔ ایک لوٹا ہے، برتن، جس کے نیچے سوراخ ہے، پیندے میں سوراخ ہوا ہے، نجس زمین پر رکھ دیے جائے، زمین نجس ہے اور اس سے پانی بہنا شروع ہو جائے، اور بہتے بہتے پانی جب گیلی ہوتی ہے مٹی تو پھر بند ہو جاتا ہے، تو جو پانی اس کے نیچے جمع ہوگا وہ اس کے اندر والے پانی سے مل کر یکجا ہو جائے تو لوٹے کا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر لوٹے کا پانی تیزی کے ساتھ بہتا رہے تو نجس نہیں ہوگا۔ جی، تو مسئلہ نمبر 128 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 128 کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو کر نجاست سے ملے لیکن بدن سے باہر آنے پر نجاست آلودہ نہ ہو تو وہ چیز پاک ہے۔ اندر تو نجاست کے ساتھ تھی لیکن باہر آئی ہے تو نجاست نہیں ہے، اس میں پاک ہے۔ چنانچہ اگر اینیما کا سامان، اینیما یعنی جب وہ انسان کا بیماری کا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب نہیں آتا یا پاخانہ نہیں آتا، تو پاخانہ جب نہ آئے تو اینما کیا جاتا ہے، اس کو اینما کہتے ہیں۔ تو اینما کا سامان یا اس کا پانی مقد میں داخل کیا جائے، یا سوئی یا چاقو یا کوئی اور ایسی چیز جو آلات میں سے ہو، بدن میں چبھ جائے اور باہر نکلنے پر نجاست آلودہ نہ ہو تو نجس نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر تھوک اور ناک کا پانی جسم کے اندر خون سے ملے لیکن باہر نکلنے پر خون آلودہ نہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تھوک اور ناک کا پانی جو ہے وہ اندر ہی اندر چھوٹا سا خون کا قطرہ تھا، اس خون کے قطرے سے لعابدین کے ساتھ مل گیا ہے، تھوک کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا ہے، مکس ہو گیا ہے، تو وہ پاک ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 129 نجاست کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کلی ٹائٹل بھی نجاسات ہے اور احکام نجاسات اس کا ذیلی ٹائٹل۔ تو قرآن مجید کی تحریر اور ورق کو نجس کرنا جبکہ یہ فعل بے حرمتی میں شمار ہوتا ہو بلا شبہ حرام ہے۔ فقہی مسئلہ یاد کر لیں، کرنٹ ایشو بھی بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تحریر اور ورق کو نجس کرنا جبکہ یہ فعل بے حرمتی میں شمار ہوتا ہو بلا شبہ حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً پانی سے دھونا ضروری ہے۔ قرآن مجید نعوذ باللہ نجس ہو گیا ہے تو اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر بے حرمتی کا پہلو نہ بھی نکلے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر کلام پاک کو نجس کرنا حرام اور پانی سے دھونا واجب ہے۔ جس طرح اللہ کی مقدس چیزیں مسجد کو نجس کرنا حرام اور اگر نجس ہو تو فوراً پاک کرنا واجب، اسی طرح قرآن مجید کو بھی نجس کرنا حرام، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو، کوئی پاگل ہو، ہوتے ہیں لوگ مسجد میں جس طرح چلے جاتے ہیں قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں اور نجاست لگی ہوتی ہے، تو علم نہیں ہوتا یا عقل کی کمی ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے شعور نہیں ہوتا، تو ایسے مرحلے میں ان کو یہ تنبیہ واضح طور پر کر دی گئی ہے۔ جی، اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 130 اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو تو جلد کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ جی، یہ ذہن میں رہے کہ نجاسات میں احکام نجاسات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو
تو جلد کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ جی پڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 131 اور اس سبق کا آج کے سبق کا انشاءاللہ آخری مسئلہ ہوگا۔ قرآن مجید کو کسی عین نجاست مثلا خون یا مردار پر رکھنا خواہ عین نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کا باعث ہو تو حرام ہے۔ یہ واضح طور پر مسئلہ موجود ہے جی کہ نجاست کے اوپر رکھنا چاہے خشک ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی یہ بے حرمتی ہوتی ہے اور یہ حرام ہے۔ آئیں جی جی تو آئیں سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ جو ہے کچھ یوں ہے کہ ہم نے 125 نمبر مسئلہ پڑھا، 124 پڑھا، 126 پڑھا، 127 پڑھا، 128 پڑھا اور 130، 131 پڑھا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کچھ مختصراً یوں ہے کہ 124 کا یہ ہے کہ اگر مکھی یا ایسا کوئی اور جاندار ایک ایسی تر چیز پر بیٹھے جو نجس ہو، بعد ازاں ایک تر پاک چیز پر جا بیٹھے اور یہ علم ہو جائے کہ جاندار کے ساتھ نجاست تھی تو پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ 125 نمبر مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بدن کے کسی حصے پر پسینہ ہو اور وہ حصہ نجس ہو اور پھر پسینہ بہہ کر بدن کے دوسرے حصوں تک چلا جائے تو جہاں جہاں پسینہ بہے گا بدن کے وہ حصے نجس ہو جائیں گے۔ 126 نمبر مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایسا لوٹا جس کے پیندے سے سوراخ ہو تو سوراخ سے پانی نکل رہا ہو اور زمین جو ہے وہ نجس ہو تو لوٹے کا پانی بھی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر لوٹا سے پانی تیزی سے بہہ کر نکلا ہو تو پھر اب جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تیزی سے پانی نکلا ہے تو نیچے والی زمین بھی پاک ہو گئی ہے اور پاک ہونے کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ بند ہو گیا ہے سوراخ، تو اب جو ہے وہ صلاحیت نہیں کی ہے پانی نے اوپر والے پانی میں۔ اچھا، اور اس سے آگے 128 نمبر مسئلہ تھا اگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو کر نجاست سے جا ملے لیکن بدن سے باہر آنے پر نجاست آلودہ نہ ہو تو وہ چیز پاک ہے، مثلا سوئی وغیرہ۔ ہم اس کی مثال یا جو اینما کے آلات کی مثال پیش کی تھی۔ جی تو سیکنڈ احکام نجاست کو ہم نے ٹائٹل بنایا اور اس میں 129 نمبر مسئلہ قرآن مجید کی تحریر اور اوراق کو نجس کرنا حرام، اور اللہ نہ کرے کوئی نجس پڑا ہو گیا ہو تو پھر اس کو دھونا واجب۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 130 اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہو تو جلد کو بھی پانی سے دھونا واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ نمبر 131 قرآن مجید کو عین نجاست مثلا خون یا مردار پر رکھنا خواہ عین نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کا باعث ہو تو حرام ہے۔ یہاں تک تو تھا مسئلہ نمبر 131۔ اب آئیں ہم تمرین کو حل کرتے ہیں، اور تمرین میں ہم 3 سوالات دیں گے، اور تمرین پہلے سے ذرا تھوڑی مشکل ہے، یا یوں کہیں کہ سبق کو حل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ تمرین کا پیٹرن جو ہے وہ ہم نے کچھ چینج کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے تفصیلی سوالات آتے تھے، آج جو ہے وہ فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ پر کرنی ہوگی، ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا تاکہ مسئلے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اور وہ یہ ہے، پہلا سوال ہے اگر لوٹے کا پانی تیزی کے ساتھ بہتا رہے تو خالی جگہ نہیں ہوگا، تو یہ 2 لفظ آنے ہیں یہاں، تو اس کا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے۔ اور دوسرا سوال اگر تھوک اور ناک کا پانی جسم کے اندر چلا جائے تو ڈیش ڈیش سے ملے گا، لیکن باہر نکلنے پر خون آلودہ نہ ہو تو اس کا بھی یہی
حکم ہے یہاں خالی جگہ پہ کیا لکھنا ہے یہ بتانا ہے۔ اور تیسرا سوال بلغم میں جہاں فوراً خون ہوگا وہ بلغم بھی اور خون تو آلریڈی ہوتا ہی نجاسہ ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے وہ یہ 3 سوالات ہیں، 3 سوالوں کے جواب جو ہے آپ سے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔